لله خالق كل شيء القدير الذي أمات كل شيء وحشر والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهر ونشهد أن لا إله إلا الله الأكبر ونشهد أن سيدنا ومولانا الأفخر محمدا عبده ورسوله الأكرم الأنور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس کو پتہ نہیں اپنے باپ کا وہ کیا بگاڑ سکتا ہے محمد کے اصحاب کا. محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع بڑا ہی اہم، اکرم، افضل، اعلیٰ و بالا ہے، جو کہ عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی موت آئی، ایسے خوش نصیب اور خوش قسمت حضرات کو صحابی رسول کہتے ہیں. اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کی بنیاد ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا. یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چنا، جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے. علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے وجود ان کا منور تھا، جو حقیقت میں عملی قرآن تھا. یہ وہی مقدس طائفہ ہے جن کے استاد رسول اللہ، جن کا نصاب کتاب اللہ، جن کی درسگاہ بیت اللہ، جن کا طریقہ سنت نبی اللہ تھا. سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے اپنے کلام مقدس میں اس صحابہ کی جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا، کہیں اولئک هم الصادقون کی وصف سے ان کو یاد کیا، اور کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ کر ان کے تقوی کی گواہی دی، اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصادہ سنایا. آخر ایسا کیوں نہ ہو کہ وہی صحابہ ہیں جو زبان کے پکے، قول کے سچے، حیا کے پیکر، عفت اور عصمت کی تصویر تھے، جنہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، اسلام کی عزت کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اللہ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنے اولادوں کو یتیم کروایا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا. اور میں یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی کرو گے ہدایت پالو گے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سے جس نے محبت رکھی گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. سامعین محترم، اس لیے میں کہتا ہوں سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ ہیں، سارے انبیاء کی سیرتوں کا نچوڑ صحابہ ہیں. نبی کی مکی زندگی صحابہ، نبی کی مدنی زندگی صحابہ، نبی کے کردار صحابہ، نبی کے للکار صحابہ، نبی کے انداز صحابہ، نبی کے گفتار صحابہ، نبی کا روزہ صحابہ، نبی کی زکات صحابہ، نبی کا حج صحابہ، نبی کا جہاد صحابہ، نبی کے تبوک میں آنے والے صحابہ، یرموک میں آنے والے صحابہ، خیبر میں آنے والے صحابہ، خندق میں آنے والے صحابہ، صحابہ 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 صحابہ. ارے اللہ رب العزت نے اس نام صحابہ کو اتنا بلند کر دیا، اتنا واضح کر دیا کہ قرآن میں نام صحابہ بول رہا ہے، مشکات میں نام صحابہ بول رہا ہے، ترمذی میں نام صحابہ بول رہا ہے، ابو داؤد میں نام صحابہ بول رہا ہے، کتاب و نام صحابہ بول رہا ہے، صحیفوں میں بول رہا ہے، عدالتوں میں بول رہا ہے، حکومتوں میں بول رہا ہے، ہواؤں میں بول رہا ہے، فضاؤں میں بول رہا ہے، ہواؤں میں بول رہا ہے، فضاؤں میں بول رہا ہے. ہواؤں میں بول رہا ہے، فضاؤں میں بول رہا ہے کہ
ارے سن، اپنوں میں بول رہا ہے، غیروں میں بول رہا ہے، کفر انکار کر کے بھی ان کی زبانوں میں نام صحابہ بول رہا ہے، بول رہا ہے، بول رہا ہے۔ اساتذہ اکرام، طلبہ اکرام، بزرگان دین، میرے درد دل کو سننا، جب میں نے ساری چیزیں بیان کر دی، واضح کر دی، کہنے والے نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا میرا ضمیر پکار اٹھا، میرا دل پکار اٹھا، علماء پکار اٹھے، فقہاء پکار اٹھے، محدث پکار اٹھے، مفسر پکار اٹھے، اہل دل پکار اٹھے، اہل نظر پکار اٹھے، دانش مند پکار اٹھے، ارے دنیا کی ہر ایک چیز پکار اٹھی۔ ارے کیا بولا؟ ہر ایک نے بولا واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ دلوں میں محبت، زبانوں پہ ترانے ہیں، دنیا کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں۔ وآخر دعوانا